لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کرتے ان کی صحت نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ وہ جو پہلے ہی بامشکل اپنے بستر سے اٹھا کرتے تھے بالکل ہی چارپائی سے لگ کر رہ گئے۔ ملازموں کے سر سے نفیسہ بیگم کا سایہ ہٹا تو ویسے ہی اپنی منمانی کرنے لگے تھے۔ پوری کوٹھی کا نظام درہم بھرم ہو چکا تھا۔ فیکٹری بھی بڑی مشکل سے چل رہی تھی، لیکن صادق صاحب کا تو یہ حال تھا کہ کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھاتے تو وہ بھی چھوٹ کر نیچے جا گرتا۔ اس روز شام میں ان کے دوست نذیر صاحب ملنے آئے تو ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تمہاری طبیعت اس قدر خراب ہے صادق، تو تم نے اپنے سارے بچوں کو گھر سے کیوں نکالا ہے؟ اختلافات اپنی جگہ، لیکن بڑھاپے میں والدین کو بچوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اتنا بڑا تمہارا گھر ہے، نوکر چاکر ہیں، اور تمہارے بچے سامنے چھوٹے سے مکان میں غربت سے بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تم دونوں کا آپس میں کیا اختلاف ہوا ہے، لیکن میری مانو تو انہیں واپس لے آؤ۔ زندگی کے آخری دن اکیلے کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نذیر صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں بتایا تو صادق صاحب چپ سے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب انہیں کیا بتاتے کہ ان کی بہو نے نفیسہ بیگم کو جان سے مار ڈالا تھا۔ صادق صاحب خاموش رہے تو نذیر صاحب اٹھ کر چلے گئے، لیکن اب کی بار ان کا رخ احمد کے گھر کی جانب تھا۔ احمد گھر کا کاٹ کباڑ نکال کر بیٹھا تھا تاکہ اسے فروخت کر کے دو پیسے کما سکے۔ نذیر صاحب کو آتے دیکھ کر وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یقیناً وہ صادق صاحب کی ہی کوئی خبر لایا تھا۔ تمہارے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ تم لوگ کیسی اولاد ہو جو ماں کے مرنے کے فوراً بعد باپ کو چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ اس آخری وقت میں ان کا خیال رکھو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ صادق صاحب اب زیادہ دن زندہ رہ پائیں گے۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں احمد کو سمجھا رہے تھے۔ احمد نے سر جھٹکا۔ ابا بار بار ہمیں اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، یہ روز روز کی بے عزتی مجھ سے تو صحیح نہیں جاتی۔ ہم اپنے بیوی بچے لے کر ان کے گھر جاتے ہیں اور جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو کہتے ہیں سامان اٹھا کر واپس چلے جاؤ۔ اب روز یہ تماشا نہیں چلے گا۔ اب اگر میں وہاں گیا تو پہلے کانٹریکٹ پیپر سائن کرواؤں گا کہ ابا مجھے چاہ کر بھی اس گھر سے نہیں نکال سکتے، اور فیکٹری میں سے بھی آدھا حصہ میرے نام کریں گے، تبھی میں وہاں جاؤں گا، ورنہ سڑتے رہیں وہیں۔ نذیر صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ احمد کے لہجے میں باپ کے لیے ایسی نفرت تھی، لیکن نذیر صاحب کو اپنا یہ دوست پیارا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بڑھاپے میں انہیں خیال رکھنے والے کی اشد ضرورت ہے۔ نذیر صاحب اگلے دن پھر صادق صاحب کے پاس چلے گئے۔ یار کیا کرو کہ اتنی دولت جائیداد کا، یہ سب صرف بچوں کے نام کرنے کے لیے ہی تو ہوتی ہیں، اور ویسے بھی اب تمہارے پاس صرف یہی ایک کوٹھی ہے، فیکٹری ہے جو پہلے ہی خسارے میں جا رہی ہے۔ تم سے تو اس کا نظام چلایا نہیں جا رہا۔ بہتر ہے کہ یہ سب بچوں کے نام کرو تاکہ وہ تمہارا خیال بھی رکھیں۔ نذیر صاحب صادق صاحب کو سمجھا رہے تھے۔ وہ جو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، لیکن آج انہوں نے ہار مان لی تھی۔ اسی شام کو وکیل کو بلوا کر انہوں نے کوٹھی اور فیکٹری اپنے تینوں بیٹوں کے نام کر دی۔ احمد، زبیر اور شبیر حیرت سے باپ کو ان کاغذات پر دستخط کرتا دیکھ رہے تھے۔ اب نکلے نا سارے بل، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے اس کوٹھی سے نکالتا ہے۔ احمد دل ہی دل میں مسکراتا ہوا سوچ رہا تھا۔ صادق صاحب کپ کپاتے ہاتھوں سے دستخط کر چکے تھے۔ ان کے تینوں بچے اب بے حد مطمئن تھے، کوٹھی اب قانونی طور پر ان کی ہو چکی تھی اور فیکٹری کے کاغذات بھی ان کے نام پر لگ چکے تھے۔ میں نے تمام جائیداد تم لوگوں کے نام کر دی ہے۔ اب مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، لیکن بدلے میں صرف میرا خیال کرنا۔ مجھ سے تنہائی برداشت نہیں ہوتی۔ پہلے تمہاری ماں میرے ساتھ ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے۔ میں اب کسی ظلم اور زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صادق صاحب ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ احمد نے یکدم آگے بڑھ کر باپ کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ فکر مت کریں ابا جان، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، ہم آپ کو بالکل پریشان نہیں کریں گے۔ چھوٹے دونوں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، جبکہ شازیہ تو کمرے میں ہی نہیں آئی تھی۔ وہ صادق صاحب کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ صادق صاحب خاموش سے ہو گئے۔ وکیل صاحب اٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد احمد، زبیر اور شبیر بھی آہستہ آہستہ کر کے کمروں سے نکلتے چلے گئے۔ صادق صاحب کی طبیعت کافی خراب تھی۔ زبیر ڈاکٹر کو گھر لے آیا تھا۔ انہوں نے آ کر صادق صاحب کا معائنہ کیا۔
انہیں پرہیزی کھانا کھلائیے، دل کی بیماری کی وجہ سے زیادہ تیل اور مرچ مسالے والی چیزیں ان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ دوائیوں کا نسخہ لکھتے ہوئے ڈاکٹر نے کچھ احتیاط بتائی، جسے زبیر نے بھی احتیاط سے سن لیا۔ کوٹھی میں زندگی رواں دواں ہو گئی۔ تینوں لڑکے باپ کے کاروبار کو سنبھال رہے تھے۔ گھر میں رونق اور چہل پہل ہوئی تو صادق صاحب کا بھی دل بہلنے لگا۔ اگرچہ کوئی ان کا خیال تو نہیں کرتا تھا، لیکن کسی نے ان کے ساتھ برا سلوک بھی روا نہیں رکھا تھا۔ ان کے دوست نذیر صاحب روزانہ شام میں ان سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ جب وہ آتے تو صادق صاحب کا دل کافی حد تک بہل جاتا تھا۔ تم تو بلا وجہ پریشان ہو رہے تھے صادق، دیکھو تمہاری ساری اولاد کتنا تمہارا خیال رکھ رہی ہے۔ باہر لان میں کرسیاں ڈال کر شطرنج کھیلتے نذیر صاحب نے انہیں کہا تھا۔ آج صادق صاحب کی طبیعت کافی بہتر تھی، وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ اچھا ایسا کرو چائے تو پلاؤ، نذیر صاحب نے کہا تو صادق صاحب نے دور سے گزرتی چھوٹی بہو کو آواز لگا کر کہا، بیٹا 2 کپ چائے تو بنا کر بھیجو۔ بہو یہ سنتے ہی منہ بنا کر پلٹی، ابا جان پہلے ہی گھر میں اتنے کام ہیں اور آپ اپنے اس فالتو دوست کو روزانہ بلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب دیکھو یہ بڈھا منہ اٹھا کر یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا اپنا کوئی گھر بار نہیں ہے کیا؟ اگر اسے چائے پینی ہے تو اسے کہے کہ اپنے گھر جا کر پیے، میں تو اس وقت فارغ نہیں۔ نخوت سے کہتی ہوئی صادق صاحب کی بہو اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ صادق صاحب تو ہکا بکا رہ گئے۔ جب کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا تو شرمندگی کی ایک تیز لہر ان کے وجود میں جاگی۔ انہوں نے پلٹ کر اپنے دوست کو دیکھا جن کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ معاف کرنا نذیر، میں کسی اور سے کہہ کر چائے بنوا دیتا ہوں، صادق صاحب نے دھیمے سے کہا، لیکن نذیر صاحب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ارے نہیں نہیں، فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں گھر جا کر چائے پی لوں گا، میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ وہ بری طرح سے شرمندہ ہو رہے تھے اور آج انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ صادق صاحب جو کچھ کہتے تھے وہ جھوٹ نہیں تھا۔ وہ صادق صاحب سے جانے کی اجازت لے رہے تھے جب دروازے سے اندر احمد کی گاڑی داخل ہوئی۔ نذیر صاحب اس سے سلام دعا کرنے کے لیے رک گئے، کیونکہ جب سے نذیر صاحب نے یہ کوٹھی اور جائیداد اس کے نام کروائی تھی وہ ان کا بڑا احسان مند ہوا کرتا تھا۔ نذیر صاحب گاڑی کے عین سامنے کھڑے کہ احمد نیچے اتر کر آیا تو ان سے سلام لے لے۔ احمد اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ اس نے نذیر صاحب کو دیکھا جو اس کی جانب سلام کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ مجھے ذرا دیر ہو رہی ہے نذیر صاحب، میں جلدی میں ہوں، کبھی فارغ ہوا تو آپ سے ملوں گا، ویسے بھی آپ تو فارغ ہی ہوتے ہیں۔ نذیر صاحب کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو 2 انگلیوں سے چھوتے احمد نے جلدی سے کہا اور اندر بڑھ گیا تھا، جبکہ نذیر صاحب کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان کے پیچھے کھڑے صادق صاحب شرمندگی سے زمین میں گڑ کر رہ گئے تھے۔ ان کا ایک ہی دوست تھا، انہیں پتا تھا اگر آج وہ گھر سے گیا تو کبھی واپس نہیں آئے گا، اور ایسا ہی تھا۔ نذیر صاحب نے پلٹ کر صادق صاحب کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر وہ خاموشی سے گھر سے نکلتے چلے گئے۔ صادق صاحب کا دل زخمی سا ہو گیا، وہ خاموشی سے اٹھے اندر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ اگلے دن اتوار تھا۔ احمد نے صبح صبح ہی شور مچایا ہوا تھا، آج شام کو میرے کچھ پرانے دوستوں نے کھانے پر آنا ہے، گھر میں شاندار دعوت ہونی چاہیے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں کتنا دولت مند ہو گیا ہوں، اس لیے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ بار بار شور مچائے جا رہا تھا۔ صادق صاحب خاموشی سے سب کی آوازیں سن رہے تھے۔ گھر میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ لیٹے لیٹے صادق صاحب کی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو باہر لاؤنج میں ویسے خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ احمد کے مہمان آ چکے تھے۔ صادق صاحب اٹھے، انہیں ہلکی ہلکی بھوک سی لگ رہی تھی، بہو نے کچھ کھانے کے لیے بنایا ہی ہوگا۔ پیروں میں جوتا پہنتے ہوئے وہ سوچنے لگے، لیکن ان سے اٹھا ہی نہ گیا۔ وہ وہیں لیٹے لیٹے 2-3 دفعہ ملازم کو آوازیں لگانے لگے، لیکن ملازمین بھی شاید سبھی باہر مصروف تھے۔ ارے کیا بتاؤں یار، میں نے بڑی محنت سے یہ کاروبار اور کوٹھی بنائی ہے، اس معمولی سی نوکری سے پیسے بچا بچا کر میں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی جو ماشاءاللہ آج چل نکلی ہے، اس کی آمدنی سے یہ کوٹھی بھی بنائی ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ احمد اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، سبھی واہ واہ کر رہے تھے۔ صادق صاحب کو سن کر افسوس ہوا، ان کی محنت کو احمد اپنے نام کر رہا تھا، مگر فی الحال تو انہیں صرف بھوک لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھایا جانے لگا۔
احمد ڈشیں اٹھا اٹھا کر مہمانوں کے سامنے رکھ رہا تھا۔ صادق صاحب جیسے تیسے کر کے اٹھے اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میز پر انواع و اقسام کی ڈشز رکھی ہوئی تھیں۔ شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ صادق صاحب ہلکے ہلکے چلتے ہوئے آئے تو انہیں دیکھ کر سبھی چونکے۔ ارے ابا جان، آپ باہر کیوں آ گئے؟ آپ نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے ہوئے اور شاید آپ نہائے بھی نہیں ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی احمد نے ناگوار سا منہ بنا لیا تھا۔ صادق صاحب نے بے اختیار اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ شکنوں سے بھرا ہوا لباس، صبح ان پر دوائی بھی گر گئی تھی۔ اب وہ کیا بتاتے کہ نہ تو ملازم ان کے کپڑے استری کر کے الماری میں رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی بہو، اور فی الحال ان کے اپنے اندر تو اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے کپڑے دھو کر استری کرتے۔ وہ بیٹا، مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں بس کھانا لینے ہی آیا تھا، صادق صاحب نے دھیرے سے کہا۔ احمد کے چہرے پر مزید ناگواری بکھر گئی تھی۔ اس کے سارے دوست احمد کو دیکھ رہے تھے، وہ سب بھی اسی کماش کے تھے۔ احمد نے شازیہ کو اشارہ کیا تو وہ ٹیڑھا سا منہ بنا کر جلدی سے پلیٹ میں ان کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ صادق صاحب نے کھانا دیکھا، تیل میں ڈوبی ہوئی چند بوٹیاں اور خوب مرچ مسالے والا سالن۔ ان کا دل گھبرانے لگا۔ کیا میرے لیے پرہیزی کھانا نہیں بنایا تھا؟ انہوں نے دھیرے سے کہا۔ شازیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں ابا؟ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا پرہیزی کھانا مانگ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج پورا دن کچن میں کھانا بناتے گزر گیا تھا، ایسے میں کھچڑی بنانے کا وقت کہاں سے ملتا ہے؟ وہ دھیرے سے ان کے کان میں غراتے ہوئے شازیہ نے ان کا بازو دبوچا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگی۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھیں اور کھانا کھائیں، کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دیجیے گا اور ایسے گندے حلیے میں باہر مت آئیے گا۔ وہ سب بڑے امیر لوگ ہیں، شازیہ نے ایک دفعہ پھر انہیں طنزیہ انداز میں کہا اور کھانے کی پلیٹ ان کے سامنے پٹک کر خود باہر نکل گئی۔ صادق صاحب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ انہوں نے سامنے پڑا کھانا دیکھا، تندور سے آیا ہوا موٹا سا نان اور تیل سے لبریز کھانا۔ ان کا جی گھبرانے لگا، مگر خیر، انہوں نے جیسے تیسے کر کے 2-3 نوالے کھائے، مگر مزید ان سے کھایا ہی نہ گیا۔ کھانا اٹھا کر انہوں نے یوں ہی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ باہر سے اونچے اونچے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ احمد ان کو اپنی کامیابیوں کی داستانیں سنا رہا تھا۔ زبیر اور شبیر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ صرف گھر کے اسی تاریک کمرے میں خاموشی اور اداسی تھی، جس میں صادق صاحب لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں نفیسہ بیگم بری طرح سے یاد آئیں۔ ان پر کمزوری سی طاری ہونے لگی۔ انہوں نے ہلکے سے آواز لگائی، احمد، زبیر، شبیر، تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ لیکن باہر کوئی متوجہ ہوتا تو ان کی آواز سنتا۔ وہ لوگ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ صادق صاحب کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ نہ جانے کس وقت ان کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں کمرے میں دھندلا دھندلا سا منظر نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ہلنے کی کوشش کی اور ان پر انکشاف ہوا کہ ان کا جسم تو ہلنے جلنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ انہوں نے آواز نکالنے کی کوشش کی مگر ان کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ انہوں نے باری باری تینوں بیٹوں کو آواز دی، لیکن حلق سے سوائے چند خراٹوں کے اور کچھ نہ برآمد ہوا۔ صادق صاحب کا دل دھک سے رہ گیا، شاید وہ فالج کا شکار ہو چکے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ باہر گھر والے لیٹ سونے کی وجہ سے ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ صادق صاحب شدید بے بسی کا شکار ہونے لگے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے کتنا وقت انہیں انتظار کرنا پڑا۔ جب سب گھر والے جاگے اور اٹھ کر ناشتہ وغیرہ کرنے لگے تو کسی کو صادق صاحب کا خیال آ گیا۔ وہ چھوٹا زبیر ہی تھا۔ ارے ابا جان کو بھی ناشتہ دے دو یار، ابھی تھوڑی دیر بعد وہ زور زور سے آوازیں لگانے لگیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نہ جانے کتنا ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے شور مچا رہا تھا۔ سامنے آج بازار سے آئی ہوئی حلوہ پوڑی رکھی ہوئی تھی۔ ملازم نے صادق صاحب کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالا اور ان کے کمرے کی طرف گیا، لیکن دروازے پر پہنچتے ہی وہ زور سے پکارا، احمد صاحب، زبیر صاحب، شبیر صاحب، جلدی سے ادھر آئیے، دیکھیے صادق صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ ملازم کی بات پر سبھی بری طرح سے چونکے تھے۔ کچن میں کام کرتی ہوئی بہویں اور لاؤنج میں آرام سے ناشتہ کرتے تینوں بیٹے چونک گئے۔ سبھی لپک کر کمرے تک آئے تھے۔ صادق صاحب کا جسم فالج کے مارے اکڑا ہوا تھا۔
وہ بڑی مشکل سے منہ سے چند آوازیں نکالتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ رات نہ جانے کس وقت ان کا لباس بھی خراب ہو گیا تھا۔ کمرے سے اٹھنے والی پیشاب کی بو سبھی کا دل گھبرا رہی تھی۔ احمد نے ناک پر ہاتھ رکھا۔ ارے یار، ابا جان تو بالکل ہی چارپائی کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب تو ان کا چھوٹے بچے کی طرح خیال رکھنا پڑے گا۔ بار بار ان کے کپڑے تبدیل کروانے پڑیں گے۔ شاید اب تو یہ واش روم جانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ وہ سوچتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک ہی شازیہ بھڑک اٹھی۔ میرے پاس تو کچن کے ہی پہلے بہت کام ہیں۔ میں ان کے کپڑے وغیرہ تبدیل کروانے کا کام نہیں کر سکتی۔ یہ کام تو ملازمین ہی کریں گے۔ آپ ایسا کریں، کسی ایک ملازم کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دیں کہ ابا جان کے کپڑے بدلی کروا دیا کرے۔ دروازے میں کھڑے کھڑے ہی سب طے کر رہے تھے۔ اندر چارپائی پر بے بسی سے پڑے صادق صاحب کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ بچوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کر اتنا نہیں سوچا تھا کہ انہیں کسی ڈاکٹر کو ہی دکھا دیں یا ہسپتال لے جائیں۔ بس خود ہی طے کر لیا تھا کہ اب وہ چارپائی پر ہی پڑے رہیں گے۔ اشارے سے انہیں قریب ہلانے کی کوشش کی، لیکن پیشاب کی بو سے سبھی کا دل گھبرا رہا تھا۔ کوئی بھی دروازے سے گزر کر اندر نہ آیا۔ مجھے تو آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہا ہوں، احمد جلدی سے کہتے ہی پلٹ گیا۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی فٹافٹ کمرے سے باہر نکل گئے۔ بہویں پہلے ہی جا چکی تھیں، صرف ملازمین ہی تھے جو ناگواری سے صادق صاحب کی چارپائی کے نیچے کھڑی ہوئی گندگی دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد تو صادق صاحب مکمل طور پر بس ملازمین کے رحم و کرم پر ہی ہو گئے۔ ملازمین کا دل چاہتا تو وہ اندر داخل ہو کر ان کے کپڑے وغیرہ تبدیل کرواتے، انہیں نہلا دھلا کر دوبارہ سے ان کے بستر پر ڈال دیتے، لیکن اگر سر پر ہی کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو ملازمین بھی اکثر کام میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی صادق صاحب کے ملازمین نے بھی کیا۔ انہیں صرف اسی شخص میں دلچسپی تھی جو مہینے کے پیسے دیا کرتا تھا، اور وہ احمد تھا۔ صادق صاحب بیچارے سارا دن چارپائی پر اپنی ہی گندگی میں لتھڑے امید بھری نظروں سے دروازے کی سمت دیکھتے رہتے کہ شاید کوئی اندر داخل ہو اور یا ان کے کپڑے تبدیل کروا دے یا انہیں کچھ کھانے کو دے دے۔ رفتہ رفتہ ان کی جسمانی ساخت بگڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ غذا کے ٹھوس ٹکڑے بھی نہیں نگل سکتے تھے۔ انہیں مایا شکل میں غذا دینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ بہویں خود راج پاٹ سے کوٹھی میں رہنے کی عادی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے تو کبھی پلٹ کر صادق صاحب کے کمرے کا جائزہ بھی نہ لیا تھا۔ ہاں، لیکن خاندان میں اگر کوئی کبھی آ جاتا اور صادق صاحب کا حال احوال پوچھتا تو بہو اور بیٹے بری طرح سے گھبرا جاتے۔ ان کے سامنے بھی وہ صادق صاحب کے کمرے میں جا نہیں سکتے تھے۔ بالکل ایسا ہی اس دن بھی ہوا جب احمد کے ایک دور پار کے تایا صادق صاحب کا پتہ کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر سے بدبو کے بھبکے اٹھے تو بے اختیاری انہوں نے اپنی ناک پر رومال رکھ لیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے صادق کا؟ کیا ملازم خیال نہیں کرتے؟ تم لوگ اندر جا کر دیکھ تو لیا کرو۔ تایا نے انہیں جھڑکا، مگر سب نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ تایا اندر گئے، لیکن اندر گندگی اور بدبو اس قدر ناقابل برداشت تھی کہ وہ چند منٹ تک کھڑے رہے اور صادق صاحب کا حال احوال پوچھتے رہے۔ صادق صاحب نے انگلی کے اشارے سے بس انہیں تھوڑا بہت بتایا۔ جب تایا باہر نکلنے لگے تو صادق صاحب نے اشارے سے انہیں احمد، زبیر اور شبیر کو اندر بھیجنے کے لیے کہا۔ تایا سمجھ گئے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اداس ہو رہے ہیں۔ جب وہ باہر نکلے تو کمرے کے دروازے سے کچھ فاصلے پر صادق صاحب کے تینوں بیٹے کھڑے تھے۔ تمہارے باپ کی حالت دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ وہ چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ان کے قریب جا کر بیٹھو اور ان سے بات چیت کرو، شاید وہ تمہارے سر پر پیار دینا چاہتا ہے۔ تایا کی اپنی آواز بھیگ رہی تھی۔ احمد، زبیر اور شبیر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ گندگی سے بھرے اس کمرے میں جا پاتے۔ احمد نے ایک نظر اپنے شاندار برانڈڈ جوڑے کو دیکھا جس پر ابھی ابھی وہ پرفیوم لگا کر آیا تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے ہی قد کاٹ کے ایک ملازم کو آواز دی۔ ملازم دوڑتا ہوا آ گیا۔ میں دروازے پر کھڑا ہوں گا، تم اندر جانا اور میری طرح کی آواز بنا کر ابا جی کے سامنے جھک جانا۔ وہ احمد سمجھ کر تمہارے سر پر پیار دے دیں گے، ان کے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی اور مجھے بھی اندر نہیں جانا پڑے گا، احمد نے کہا تو ملازم نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی، لیکن پھر سر ہلا دیا۔ احمد نے دروازے میں کھڑے ہو کر باپ کو آواز دی۔ وہ جو بیماری سے لڑتے لڑتے تقریباً اپنی تمام بینائی کھو چکے تھے، یکدم چونک گئے۔ انہیں دھندلا دھندلا سا دکھائی دیا۔ آواز تو احمد کی تھی
اور کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ صادق صاحب کے ٹوٹے ہوئے دل میں خوشی کی ایک لہر ابھری۔ شاید ان کے بچوں کو ان کا خیال آ ہی گیا تھا۔ ملازم ان کے سامنے جھک رہا تھا۔ صادق صاحب کو یوں ہی لگا جیسے وہ احمد ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صرف ایک ہی ہاتھ تو حرکت کے قابل تھا۔ ملازم ان سے پیار لے کر باہر چلا گیا۔ رفتہ رفتہ دونوں دو ملازمین کو زبیر اور شبیر کی صورت میں احمد نے اندر بھیج دیا۔ وہ بڑا خوش تھا کہ آخر اس کی چال کارگر رہی تھی۔ ابا جان کو پتہ نہ چلا تھا کہ یہ ملازمین ہیں، احمد، زبیر اور شبیر نہیں۔ صادق صاحب کا پیار دیتا ہوا ہاتھ تھک کر نیچے لڑک گیا تو تینوں بچے بھی مطمئن ہو کر باہر نکل آئے۔ تایا افسوس بھری نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر یہ ان کے اپنے گھر کا معاملہ تھا۔ خدا حافظ کہہ کر وہ اپنے گھر کو چلے گئے۔ صادق صاحب بستر پر لیٹے اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے اور اس رات خاموشی سے انہوں نے جان خدا کے سپرد کر دی۔ صبح حسب معمول گھر والے جاگے، ملازمین صادق صاحب کے کمرے کی طرف گئے تو انہیں احساس ہوا کہ صادق صاحب اب زندہ نہیں رہے۔ انہوں نے خاموشی سے آ کر سب کو اطلاع دے دی۔ بہو کے اندر مسرت کی ایک لہر پھوٹی، لیکن احمد، زبیر اور شبیر ایک لمحے کے لیے چپ سے ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، ابا نے ویسے بھی جانا ہی تھا، اتنے عرصے سے تو بیماری کاٹ رہے تھے، اور ویسے بھی اماں جان کے بغیر اب ان کا دل کہاں لگتا تھا۔ احمد نے اٹھ کر چھوٹے دونوں بھائیوں کو تسلی دی اور مسجد میں اعلان کروا دیا کہ صادق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ملازمین نے ان کے کپڑے وغیرہ بدل دیے تھے تاکہ غسل سے پہلے اگر کوئی انہیں دیکھے تو اعتراض نہ کرے۔ یہ بہوؤں کی ہی ہدایت تھی۔ اندر ہی اندر احمد، شبیر اور زبیر تینوں خوش تھے کہ اب ان کی زندگی کا بڑا کانٹا نکل گیا ہے۔ کاروبار اور جائیداد تو پہلے ہی ان کے نام لگ چکی تھی، لیکن اب انہیں جو ذرا سی شرمندگی کا احساس رہتا تھا وہ بھی نہیں رہے گا۔ بیٹی کو اطلاع دے دی گئی تھی، لیکن عین وقت پر اسے فلائٹ نہ ملی۔ صادق صاحب کے جنازے کی حالت ایسی نہ تھی کہ انہیں زیادہ دیر تک رکھا جاتا، لیکن احمد کے حکم پر ہی جنازے کو عصر کی اذانوں کے وقت دفنا دیا گیا۔ صادق صاحب جو ساری زندگی سعودیہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے رہے تھے، خاموشی سے قبرستان میں جا بسے۔ نفیسہ بیگم کی قبر کے ساتھ ان کی بھی قبر بنا دی گئی تھی۔ انہیں دفن کر کے احمد، زبیر اور شبیر گھر واپس آئے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد کو ناگواری سی محسوس ہوئی۔ بلا وجہ ان سارے مہمانوں کی خاطرداری پر اچھے خاصے پیسے لگ جائیں گے۔ سین میں کھڑا وہ بولا، مجھے تو یہ جنازے والے گھر میں مہمانوں کا رکنا سخت ناپسند ہے۔ لوگ پہلے ہی غم کے مارے ہوتے ہیں اور ہم جاہل لوگ وہاں اکٹھے ہو کر کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے ہی جنازے کو دفن کیا جائے، مہمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ احمد کی بات سنتے ہی تمام مرد اور عورتیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ صحن مہمانوں سے خالی ہوا تو احمد نے سکون کا سانس لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابا والے کمرے کو صاف کروا کے بچوں کا کمرہ بنا دوں۔ اتنا بڑا اور کھلا سا کمرہ ہے اور ساتھ میں اٹیچ باتھ بھی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ روز گزرے تو شازیہ احمد کے پاس آ کر بولی۔ اس نے کیا کہنا تھا، خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شازیہ نے اگلے دن ہی ملازم سے کہہ کر پورے کمرے کا نقشہ ہی تبدیل کروا دیا۔ وہ بچوں کا کمرہ بن چکا تھا، مگر احمد، زبیر اور شبیر تینوں نہیں جانتے تھے کہ قدرت کی بے آواز لاٹھی اب ان کے اوپر برسنے والی ہے۔ بچوں کو اسکول بھیج کر احمد اور شازیہ خوشگوار انداز میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب انہیں اسکول سے کال موصول ہوئی، آپ کے بیٹے کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی ہے، ہم اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر رہے ہیں، آپ دونوں جلدی پہنچیں۔ احمد فون کال سنتے ہی تیزی سے اٹھ کر بھاگا۔ ہسپتال پہنچتے ہی احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حماد کو تو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ شام تک وہ دونوں پریشان صورت لیے ہسپتال میں پھرتے رہے۔ ڈاکٹرز کچھ بتانے کو تیار ہی نہ تھے، اور جب انہوں نے بتایا تو احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بات جو دونوں نے ایک عرصہ قبل جھوٹ بول کر اپنے والد کو ستایا تھا، اب وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گئی تھی۔ ان کے حماد کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ احمد، شازیہ کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ علاج لمبا اور تکلیف دہ تھا، مگر احمد ہر صورت میں اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا۔ گھر میں جتنی رقم آتی، احمد ساری کی ساری اپنے بیٹے کے علاج پر لگا دیتا، مگر اس کا بیٹا تھا کہ ٹھیک ہونے کی بجائے دن بدن اس کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔
اس کے سر کے سارے بال جھڑ چکے تھے، یہاں تک کہ پلکیں اور بھویں بھی جھڑنے لگی تھیں۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ شازیہ اس کی حالت دیکھتی تو زاروں کی تار رونے لگتی۔ چند مہینے تک تو یہی سلسلہ چلا، مگر پھر زبیر اور شبیر تنگ ہونے لگے۔ بھائی جان، آپ گھر کے اخراجات کو تو نظر انداز نہ کریں۔ آپ نے کاروبار آدھے سے زیادہ فروخت کر کے سارا پیسہ حماد کے علاج پر لگا دیا ہے۔ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ تو صحت مند ہیں، انہیں باقی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسکول میں بچوں کی فیسیں جمع کراتے وقت زبیر نے جب اکاؤنٹ کا جائزہ لیا تو اس میں کچھ نہ تھا۔ اسی بات پر وہ احمد سے لڑ پڑا، مگر احمد تو سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے میرا بیٹا تندرست چاہیے، میں اسے بیرون ملک علاج کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں یہ کوٹھی فروخت کرنے کی بات کر چکا ہوں۔ تم لوگ سامنے والے مکان میں شفٹ ہو جاؤ۔ احمد نے کہا تو زبیر اور شبیر پر جیسے کوئی آسمان آن گرا۔ ہرگز نہیں، یہ کوٹھی کوئی فروخت نہیں کرے گا۔ آپ کا بیٹا مرتا ہے تو مرے، ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تینوں بھائی آپس میں دست و گریباں ہو گئے تھے، مگر کوٹھی احمد کے نام پر تھی۔ اس نے سب کی لڑائی جھگڑے کے باوجود کوٹھی فروخت کر دی اور رقم لے کر بیرون ملک چلا گیا، جہاں اسے اپنے بچے کا علاج کروانا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سب اسی چھوٹے سے مکان میں دوبارہ شفٹ ہو گئے۔ کاروبار کی حالت گرتی جا رہی تھی۔ زبیر اور شبیر کو اتنا تجربہ نہ تھا۔ احمد کی غیر موجودگی میں جو تھوڑا بہت کاروبار بچا تھا، اسے بھی ڈبو دیا۔ انہیں بس یہی انتظار تھا کہ جلد احمد واپس آئے تو فیکٹری کی بگڑتی ہوئی حالت کو سنوارے، مگر احمد تو اپنے ساتھ موت جیسی خبر لے کر آ رہا تھا۔ بیرون ملک علاج کے باوجود اس کا بیٹا صحت یاب ہونے کی بجائے چل بسا۔ اس پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ پاگلوں جیسی حالت میں جب گھر واپس آیا تو فیکٹری بھی مکمل طور پر خسارے میں جا چکی تھی۔ اسے بیچنے کی سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ حالات سچ مچ میں ایسے ہو گئے کہ وہ لوگ ایک ایک نوالے کو ترسنے لگے۔ احمد اور شازیہ اپنا بچہ کھو کر پہلے ہی نیم مردہ بن چکے تھے۔ گھر میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لینے لگیں۔ بڑے کیا بچے بھی علاج کے لیے ترسنے لگے، مگر گھر میں پیسہ ہوتا تو علاج ہوتا۔ حالات نے اتنی تیزی سے پلٹا کھایا تھا کہ احمد، زبیر اور شبیر تینوں حیران تھے، مگر آس پاس کے افراد جانتے تھے کہ یہ قدرت کا وہ انتقام ہے جو خاموشی سے ان سے لیا جا رہا ہے۔ صادق صاحب اور نفیسہ بیگم کی موت پر خوشی منانے والی اولاد کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ ڈھلتی عمر میں مزدوری پر مجبور ہوتے احمد، زبیر اور شبیر سوچا کرتے کہ کاش وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تو شاید انہیں اتنے برے دن نہ دیکھنے پڑتے۔